الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم عقیقے کے سلسلے میں شیخ سے کچھ معلومات حاصل کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ شیخ، اکثر جو ہے عقیقے کے سلسلے میں لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں کتنے دن جو ہے عقیقہ کرنا چاہیے، 7ویں دن کرنا ضروری ہے یا اس میں چھوٹا جانور ضروری ہے یا بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف سوالات عقیقے کے سلسلے میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ احادیث کی روشنی میں عقیقے کے سلسلے میں اس کے کچھ پوائنٹس اختصار کے ساتھ جو ہے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، عقیقہ یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت ہے۔ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا یہ واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے یا مستحب ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی اہمیت میں یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کی روح گروی ہوتی ہے اس کے عقیقے سے متعلق۔ جب تک اس کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی روح گروی ہوتی ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے جو صاحب استطاعت ہے وہ وقت پر اپنا، یعنی اپنے سے مراد اپنے بچوں کا عقیقہ کرے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہمارے پاس سامنے آئی کہ نمبر ایک، اس کی اہمیت ہے کہ کوئی چیز میری ابھی گروی رکھی ہوئی ہے، اس کو چھڑانا ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے عقیقہ کرنا ہے۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ عقیقہ اگر لڑکا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکرے، 2 بکریاں یا 2 مینڈے، 2 مینڈی جو بھی موجود ہے وہ ذبح کیے جائیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے جانب سے 1 بکری، 1 بکرا بھی کافی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان 2 نہیں دے سکتا، آج کی تاریخ میں 1 دے سکتا ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ آج 1 دے سکتا ہے تو وقت پر وہ عقیقہ کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ 2 کے انتظار میں وقت نکال دے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آج کی تاریخ میں بیٹا ہوا ہے تو 1 عقیقہ کر سکتا ہوں، اور واقعتاً اس کی استطاعت 1 سے زیادہ کی نہیں ہے، تو وہ آج کی تاریخ میں وقت پر 1 بھی اگر کر لے تو کافی ہے۔ یہاں پر جو سوال میں آپ نے بات پوچھی کہ چھوٹا جانور ہی ہونا چاہیے یا بڑا جانور بھی کیا جا سکتا ہے، دیکھیں حدیث میں یہاں پر چھوٹے جانور کا ہی ذکر ہوا ہے۔ بڑے جانور حالانکہ موجود تھے صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا یا گائے وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، صرف جو ہے کبش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو افضل، بہتر تو یہی ہے کہ عقیقے میں جانور چھوٹا استعمال کیا جائے، اور وہ بھی لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، اگر نہ ہو سکے لڑکے کی طرف سے 2 تو پھر 1 ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے عقیقے کو قربانی پر قیاس کرتے ہوئے بڑے جانور کی بھی اجازت دی ہے۔ بعض اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اس کے جواز کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں حصے نہیں ہوں گے۔ جیسے قربانی میں اونٹ یا گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایسے ایک بڑا جانور لا کر 7 بیٹیوں کی طرف سے کیا جائے، یا پھر 2 بیٹے اور 3 بیٹیوں کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک جان کی طرف سے 1 جانور ہوگا، تب بعض علماء کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ لیکن افضل اور بہتر وہی ہے جو حدیث کے الفاظ میں آئے ہیں، یہاں پر صرف گنجائش علماء نے اس کے جواز کی کہی ہے۔ اچھا، عقیقہ کب کیا جائے، اس بارے میں افضل دن 7واں دن ہے۔ بعض روایتوں میں، حضرت عائشہ وغیرہ کی روایتوں میں 14ویں اور 21ویں دن میں بھی یہ پہلے، دوسرے، تیسرے پر افضل 7واں دن، دوسرے نمبر پر 14واں دن ہے، تیسرے نمبر پر
21واں دن ہے. اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں رکھتے ہیں یہ دنوں میں کرنے کی تو پھر بعد میں جب کبھی استطاعت ہو تو انہیں عقیقہ کرنے میں پہل کرنی چاہیے، کیونکہ بندے کی روح، بچے کی روح وہاں پر گروی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو دن 7واں دن کہا گیا، اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلا پیدا ہوا جو دن ہے اس کو شمار کیا جائے گا یا نہیں شمار کیا جائے گا؟ شمار کیا جائے گا. 7واں دن مطلب بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اگلے ہفتے میں اس دن کا پہلا دن. مان لو پیر کے دن بچہ پیدا ہوا تو اگلے اتوار کو عقیقہ ہوگا. اگر بچہ اتوار کو پیدا ہوا تو اگلے سنیچر کو ہوگا. اس میں پھر بھی اگر بچہ مغرب کی نماز کے بعد پیدا ہو تو پھر کون سا دن شمار ہوگا؟ تو پھر کل والا دن شمار ہوگا. یعنی وہ جو رات ہے اگلے دن کی رات ہے. عربی اعتبار سے یا اسلامی نقطہ نظر سے پہلے رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے. مان لے اتوار کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو پیر کے دن میں شمار کریں. پیر کے دن شمار کر کر اگلے اتوار کو اس کا عقیقہ ہوگا. اور اسی اعتبار سے اگر کوئی بندہ بہت زمانے کے بعد کرنا چاہ رہا ہے، مان لے اس کی استطاعت نہیں تھی، 10ویں سال میں 12ویں سال میں کرنا چاہ رہا ہے، تو وہاں بھی یہی فارمولہ استعمال کرے. بچہ اگر پیر کو پیدا ہوا ہے تو پھر اتوار کو کرے، اتوار کو پیدا ہوا ہے تو وہ سنیچر کے دن پیدا کرے، عقیقہ کرے. یہاں پر ایک سوال یہ کہ عقیقہ کون کرے؟ تو اس کا سب سے زیادہ حقدار تو والد ہوتا ہے. والد بچے کا عقیقہ کرے. اور اگر والد نہیں کر سکتا ہو، کوئی دوسرا کرنا چاہے، جیسے دادا ہے یا بچے کی ماں کماتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کرتی ہوں، یا بچے کا نانا ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اس بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب مان لے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر سکا، تو پھر ظاہر سی بات ہے بچہ کمانے لگ گیا. تو بچہ جب کمانے لگ جائے تو وہ خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. اور بعض علماء نے یہاں تک گنجائش رکھی کہ اگر سمجھے ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، حالات ایسے رہے ہیں کہ لانا اور کھانا اسی میں ان کی زندگی گزری ہے، اب بچہ کمانے لگ گیا ہے، اچھی خاصی اس کی پوزیشن ہو گئی ہے، تو وہ بھی اگر اپنے ماں باپ کا بھی عقیقہ کرنا چاہیں تو عقیقہ کر سکتا ہے. اگرچہ کہ بعض علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ عقیقہ بچپن میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر احتیاط اسی میں ہے چونکہ بات روح کے گروی ہونے کی ہے، تو زندگی میں جب کبھی موقع ملے تو اس عقیقے کو کرنا چاہیے. لیکن استطاعت ہوتے ہوئے انسان کو خواہ کا ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے. بعض لوگ قربانی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور عقیقے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ارے قربانی تو ہر سال آتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن عقیقہ تو زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے. تو عقیقے کو اہمیت دی جائے، اور چاہے اس سال قربانی اگر نہ بھی کرے بندہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن عقیقہ جو ہے وہ وقت پر ہو، یا کم از کم جتنا جلد ہو سکے وہ خود جو ہے عقیقہ کرے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عقیقے کے جانور میں اور قربانی کے جانور میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک جیسے؟ بالکل، عقیقے کے جانور بھی صحیح سالم ہونا چاہیے. جیسے قربانی کے جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور جو ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو، بہت زیادہ دبلا پتلا نہ ہو. بالکل اسی طرح سے عقیقے کا جانور بھی بے عیب ہو، صحت مند ہو. بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کے بھی 2 دانت ہوں، یعنی 1 سال سے وہ بڑا ہو، اور جو ہے اس میں کسی قسم کا ایسا عیب نہ ہو یا چھوٹا جانور نہ ہو. تو اس حوالے سے اس کو قربانی کے لیے جیسے جانور کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کا بھی ویسے بھی انتخاب کیا جانا چاہیے.
قربانی کے عقیقے کی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی دعا کے حوالے سے بھی اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی عقیقہ کرنا ہے، دعا کیا ہے؟ تو دعا اس کی بس وہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و الیک۔ اس کے بعد یہ نیت تو پہلے ہی سے آپ کو دل کا ارادہ نیت کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے ہذہ عقیقۃ عن فلان، یہ فلاں ابن فلاں کا عقیقہ ہے، تو یہ عربی میں کہنے کے بجائے بندہ دل میں سوچ لے کہ یہ فلاں کا عقیقہ ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے جانور لا رہے ہیں، دل میں وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و الیک کے الفاظ آتے ہیں۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی اگر کوئی بندہ ذبح کر لے تو اس کا وہ دعا کافی ہے۔ اب عقیقہ ہونے کے بعد گوشت کے حوالے سے بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھلانا ہی چاہیے، بعض لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، تو یہاں پر اسلام نے کھلا آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس کا گوشت خوشی کا موقع ہے، دوست و احباب کو، رشتہ دار کو، اڑوس پڑوس کو ان میں تقسیم کریں، یا اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ اس کو پکا کر لوگوں کو کھلا سکتے ہیں تو کھلائیں، جیسی آپ کی مرضی، جو آپ کے لیے سہولت ہو اس اعتبار سے کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال جو اکثر ہمارے پاس اس بارے میں بات نہیں ہوتی ہے، اہل علم نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات بچہ ماں کے پیٹ سے 4 مہینے کے بعد یا تو گرا دیا جاتا ہے یا گر جاتا ہے، جس کو ابورشن وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد بچے کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اب اگر ایسا بچہ چاہے کسی مجبوری کے تحت گرایا گیا ہو یا گر گیا ہو تو اہل علم کہتے ہیں اس بچے کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس کو کفن دیا جائے، اس کو نہلایا جائے، اس کی نماز پڑھی جائے اور اس کی قربانی بھی دی جائے، کیونکہ جب اس کے اندر جان ڈال دی گئی ہے تو پھر اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے 7ویں دن عقیقہ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تو ایک حکمت کے تحت اسلام نے، جو پیدا ہوتی ہے اگر کہا جائے گھر کی حالت، خود بچے کی ماں کی سچویشن، تو ایک اسلام چاہتا ہے کہ بھئی جب بچے کا عقیقہ کیا جائے تو ماں خود بھی اس پوزیشن میں ہو کہ اس خوشی میں شریک ہو۔ اب آج کل آپ دیکھیں آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں، 4-4 5-5 دن تک ماں ہاسپٹل میں ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر گھر کے لوگ کہاں توجہ دیں؟ اسلام کی حکمت دیکھیں کہ کم از کم جو ایک ہفتے کا ایک راؤنڈ ہے، پورے دن گزرنے کے بعد یہ اہمیت دی، ورنہ اگر کوئی انسان پہلے دن دوسرے دن کہیں سفر پر جانا ہے، کچھ مشکل ہے، پہلے دوسرے دن بھی اگر وہ عقیقہ کر لے تو علماء کے نزدیک وہ عقیقہ ہو جاتا ہے۔ 7ویں دن اس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ گھر کے تمام لوگ اس خوشی میں شریک ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ یہ 7واں دن افضل دن ہے، اس کے پہلے اور بعد میں کی جا سکتی ہے۔ تو اصل بات ہماری رہ نہ جائے کہ جو ابورشن ہوتے ہیں یا بچہ گر جاتا ہے 4 مہینے کے بعد، اس کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جائے جو ایک پیدا ہو کر مرنے والے انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا نام بھی رکھا جائے۔ تو یہ عقیقے سے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھی جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ نے عقیقے کے سلسلے میں کچھ اہم نکات جو ہے اس کے اوپر جو ہے اختصار کے ساتھ آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔